میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ میری شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ ہمارا گاؤں کافی ترقی کر چکا تھا۔ یہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود تھی اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی برابر کی تعلیم دلوائی جاتی تھی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میرا شوہر گزر چکا تھا۔ میری بیٹی بہت ہی ذہین تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ وہ ہمیشہ اسکالرشپ پر پڑھتی رہی۔ میں نے شوہر کے گزر جانے کے بعد جانور وغیرہ رکھ لیے تھے اور اپنا گزارا کرنے لگی، اس لیے میں غریب سے خاندان میں شمار ہوتی تھی۔ میری بیٹی نے BBA میں اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تو اسے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میرے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر کی بات تھی، کیونکہ اپنے بلبوتے پر تو میں اسے کبھی بھی باہر نہ بھیج سکتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کے باہر جا کر پڑھنے پر بہت زیادہ خوشی تھی، اور خوشی کیوں نہ ہو، وہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھ رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں سبھی بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن کوئی لڑکی تو کیا کوئی لڑکا بھی باہر کی کنٹری میں نہیں پڑھا تھا، اور اب اس بات پر میرا فخر کرنا تو بنتا ہی تھا۔ میں نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کو امریکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے باہر جانے کے 2 مہینے بعد ہی جب میں نے اس سے ویڈیو کال پہ بات کی تو میں حیران رہ گئی کہ میری بیٹی تو یہاں گاؤں کی یونیورسٹی میں پڑھ کے بھی ہمیشہ گاؤں میں ہی رہا کرتی تھی، اور وہاں وہ ماڈرن کپڑے پہن کے پھر رہی تھی۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ ماں، یہاں اجازت نہیں ہے، ہمیں اس طرح کا لباس پہننا پڑتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے حساب سے تو رہنا پڑے گا۔ بات تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے شرٹ فل سلیوز کی پہنی تھی اور جینز بھی، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ وہاں کی یونیورسٹی میں بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر آنے والے بدلاؤ زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ شرٹ کی سلیوز پہلے کوہنیوں تک آئی، پھر کندھے تک چلی گئی، اور پھر صرف ٹاپ پر آ گئی۔ جینز بھی ہوتے ہوتے پنڈلیوں تک، اور پھر اس سے بھی اوپر پہنچ گئی۔ میں اسے دبے الفاظ میں ٹوکتی تو تھی، لیکن وہ میری بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ہمیشہ کہتی کہ ماں، تم ہمیشہ گاؤں میں رہی ہو، یہاں سے کبھی نہیں نکلی ہو، تمہیں دنیا کے بارے میں کیا پتا؟ آج کل تو اس سے بھی بہترین کپڑے آ رہے ہیں، آج کل یہی فیشن چل رہا ہے، اور میں جس ملک میں رہتی ہوں اب یہاں پر شلوار دوپٹے کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا۔ سب نے میرا مذاق ہی اڑانا ہے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ان جیسا بننا پڑے گا۔ میری بیٹی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہاں جاب بھی کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ جاب کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھائی پر دھیان دو۔ اس نے کہا مجھے جاب کی ضرورت ہے، میری یہاں ضرورتیں ہیں جو اسکالرشپ سے ملنے والی رقم سے پوری نہیں ہوتی، اس لیے مجھے وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نوکری کرنی پڑی۔ اب اکثر وہ مجھے ہر بات پر اس بات کا بھی طعنہ دینے لگتی کہ ماں، تم نے تو جانور رکھے ہوئے ہیں، میرا خرچہ کہاں سے اٹھا سکتی ہو؟ مجھے اپنا خرچہ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ کاش میں بھی کوئی امیر لڑکی ہوتی، یہاں سکون سے بیٹھ کر پڑھتی اور میرا خرچہ میرے پیچھے سے آ جاتا۔ ایسی باتیں سن کر مجھے دکھ ہوتا تھا۔ وہی لڑکی جو اپنے گاؤں کو اپنا سب کچھ مانتی تھی اور یہاں کے ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتی تھی، پیار محبت سے رہتی تھی، وہ ہر وقت گاؤں کی برائیاں کرتی رہتی۔ گاؤں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، گاؤں میں لوگ ویسے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دماغی حالت کیوں بدلتی جا رہی ہے، گاؤں سے اس کی نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کا کیا کروں؟ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی تھی اور وہ واپس آنے کو راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے غربت والے ماحول میں آ کر رہے۔ لیکن میری تو وہ اکلوتی بیٹی تھی، میں نے اسے پڑھنے کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے دل پر پتھر رکھ کر اتنی دور بھیجا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میری بیٹی کسی بھی صورت واپس آنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے واپس آنے کے لیے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنے سارے جانور بیچ کر گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو جاؤں، تب وہ واپس آئے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سارے جانور بیچ دوں گی اور شہر چلی جاؤں گی، لیکن پھر ہمارے خرچے پورے کیسے ہوں گے؟ گاؤں میں تو اپنا گھر ہے، گھر کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا،
لیکن اس نے کہا کہ خرچوں کی فکر مت کرے، سب کچھ میں سنبھال لوں گی، لیکن آپ شہر چلی جائیں۔ ایک ہی بیٹی تھی، اس کو واپس لانے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ میں وہ سب کچھ کروں، اسی لیے میں نے سارے جانور بیچ دیے، اپنے سارے پیسے بینک میں جمع کرا دیے، شہر میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں بتایا کہ وہ گھر کرائے پر ہے۔ جب اس کی شرط پوری ہو گئی تو اسے مجبور ہو کر ملک واپس آنا پڑا۔ جب وہ یہاں آئی تو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے صرف 1 یا 2 دن کے لیے گاؤں گئی۔ وہاں بھی وہ بات بات پہ ناک منہ چڑھاتی رہی، ہر وقت غریبی سے تنگ ہونے کی باتیں کرتی رہی۔ واپس آنے کے بعد بھی اس کا پہناوا نہیں بدلا تھا، اس کا پہناوا ویسا ہی تھا جیسا امریکہ میں تھا۔ میں ابھی اس بات پر زیادہ روک ٹوک نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ واپس امریکہ نہ چلی جائے۔ 1 مہینے بعد اسے ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شہر میں رہنے لگی۔ میں نے ساری زندگی تو گاؤں میں گزاری تھی، کھلے گھر کی مجھے عادت تھی، وہاں تو انسان بور بھی نہیں ہوتا، اگر کام سے فرصت ملے تو انسان اپنے بہن بھائی کے پاس جا کر باتیں کر سکتا ہے، لیکن شہر میں تو نہ کوئی جان نہ پہچان۔ وہ تو صبح صبح تیار ہو کر چلی جائے اور میں سارا دن گھر میں دیواروں سے باتیں کرتی رہتی۔ اس نے مجھے ٹی وی لگا کر دیا، انٹرنیٹ لگا کر دیا، لیکن جس نے ساری زندگی ایسے کام نہ کیے ہوں اس کو یہ کام کیا اچھا لگے گا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی، معلوم ہوا کہ رشتہ کروانے والی آئی ہے۔ شہر میں اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن شہر میں بڑے بڑے میرج بیورو بھی ہوتے ہیں۔ میرے دماغ میں آیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں، کیونکہ اس کی یہی عمر ہے، کیونکہ جس طرح وہ گاؤں سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، اس نے گاؤں میں تو شادی نہیں کرنی تھی، پر ہمارا سارا خاندان گاؤں میں ہی تھا۔ اب شادی کرنی تھی تو شہر میں ہی اچھا خاندان دیکھ کے شادی کرنی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے خاندان والوں کی ناراضگی جھیلنی پڑے گی، کیونکہ خاندان میں میری بیٹی کی عمر کے کئی لڑکے تھے اور ان میں سے کچھ کی ماں نے مجھ سے شادی کے بارے میں بات بھی کی تھی، اور میں اپنی بیٹی کی سوچ جان چکی تھی، اس لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے رشتے کروانے والی کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا، کہا کہ اس کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈو۔ اس نے کہا وہ جلدی ہی واپس آئے گی اور رشتہ بتائے گی۔ وہ آتی رہی اور رشتوں کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے سکتی تھی۔ انہی دنوں ان میں سے مجھے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکے کا جرمنی میں اپنا کاروبار تھا اور یہاں پر بھی اس کے خاندان میں کوئی خاص لوگ نہیں تھے، صرف ایک ماں تھی اور ایک بھائی تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ رشتہ تو اچھا تھا اور جس طرح کی میری بیٹی کی سوچ تھی اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک تھا۔ میرے گھر میں تو کوئی مرد تھا نہیں، اس لیے گھر میں کوئی ایسا تھا نہیں جو خاندان کے بارے میں معلومات کرواتا۔ خاندان کے لوگوں کو اگر میں کہتی تو انہوں نے میری بات نہیں سننی تھی، کیونکہ سب کو یہی ہوتا کہ باہر رشتہ کیوں دے رہی ہو جبکہ خاندان میں جگہ ہے، تو اس لیے میں نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی۔ رشتے والی جتنی معلومات لے سکتی تھی وہ اس نے لے لی اور اس رشتے کو فائنل کر دیا۔ اس رشتے کی اچھائی سن کر میری بیٹی بھی اس رشتے کے لیے جلد ہی راضی ہو گئی، لیکن مجھے خاندان میں بہت زیادہ لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن سبھی کو معلوم تھا کہ میری بیٹی گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ اس کے تیور سبھی کے سامنے تھے، اس لیے سب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ میری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ دوسرے شہر گئی۔ شروع کے دنوں میں ہم لوگ آتے جاتے رہے، لیکن وہ دوسرے شہر میں تھی، روزانہ کون میرے ساتھ جاتا، اس لیے 1 مہینے بعد ہمارا آنے جانے والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ زندگی ایک ڈگر پہ چل پڑی۔ میرے سر پہ جو فرض تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ مجھ اکیلی کے لیے میرے بینک میں پڑے بہت پیسے تھے، لیکن میں نے پھر بھی ایک گائے لے لی تاکہ میں مصروف رہ سکوں۔ میں اپنے گھر میں بیزی تھی، اس کی طرف سے جو ایک فکر لگی رہتی تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر ایک مانگنے والی نے دستک دی۔ میری عادت تھی کہ میں کبھی بھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھی،
اس لیے میں نے کچھ پیسے اٹھائے اور اسے دینے دروازے پر گئی۔ اس عورت نے نقاب لگا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا۔ جب میں نے اسے پیسے پکڑائے تو اس نے مجھے دعائیں دی، جس طرح مانگنے والے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے دعا میں کہا کہ بیٹی بیانے کے بعد اس کی خبر نہیں لی، اللہ تم سے پوچھے گا اس بارے میں۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اسے کیسے پتا کہ میں نے بیٹی کی شادی کی ہے، اور یہ کہ میں نے پلٹ کے اس کی خبر نہیں لی۔ لیکن اس بات کو بھی میں بھول گئی، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو مانگنے والیاں ہوتی ہیں یہ پروفیشنل ہوتی ہیں، پوری تیاری سے آتی ہیں، ہر گھر کے بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات لیتی ہیں، کسی گھر میں کسی کا مسئلہ ہو تو یہ ایک دوسرے کو بتاتی ہیں تاکہ اس حساب سے دعائیں دیں، تاکہ سب کو لگے کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ یہ سب تو عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن اندر جا کر میں نے بیٹی کو فون کیا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کی ساس کو فون کیا، اس نے بتایا کہ وہ نہا رہی ہے شاید، اس لیے اس کا فون بند جا رہا ہے۔ میں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد دوبارہ سے وہی فقیرنی ہمارے دروازے پر آئی۔ جب میں اسے پیسے دینے گئی تو اس نے پھر سے یہی بات کہی کہ بیٹی کی خیر خبر نہیں لی، ضروری ہوتا ہے بیٹیوں کی خبر لینا۔ اب وہ پھر چلی گئی اور مجھے پھر فکر ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو فون کیا، لیکن جب بھی فون کیا تو اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ اس کی ساس یہی کہتی تھی کہ بات نہیں کروا سکتی، کبھی کہتی کہ گھر پہ نہیں ہے، کبھی کہتی باہر شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میری بیٹی تو کبھی اپنا فون بند نہیں کرتی تھی، تو پھر اس کا فون ہر وقت بند کیوں ہے؟ اس کی ساس نے بتایا کہ فون خراب ہو گیا ہے، جب تک نیا نہیں لے لیتی تب تک کے لیے بند ہے۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ایک دفعہ چکر لگا لینا چاہیے۔ میرا داماد جرمنی واپس چلا گیا تھا اور یہ بات بھی میری بیٹی کی ساس نے مجھے بتائی تھی کہ اس کا بیٹا چلا گیا ہے۔ میری بیٹی کی شادی کو 4 ماہ ہونے والے تھے۔ میں بیٹی کے پاس جانے کا سوچنے لگی۔ ایک ہفتے بعد پھر وہی فقیرنی آئی، اس نے پھر وہی بات کی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے اور کیا ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ، تو اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی اگر بیٹی کی فکر ہے تو خود جاؤ اور جا کر دیکھ لو۔ اب تو مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اگلے ہی دن بغیر کسی کو بتائے میں گاڑی میں بیٹھی اور اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میں بالکل تھک چکی تھی۔ بیٹی کے گھر گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ میں یہیں پہ مر جاؤں گی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور وہیں پہ لہرا کے گر پڑی۔ میرے گرنے کی آواز پر سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور وہاں پہ میرا بیگ میرے پاس رکھا تھا۔ مجھے خطرے سے باہر کہہ کے بھیج دیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ شاید کسی روڈ پہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، کچھ لوگ آپ کو اٹھا کے لے کر آئے تھے، آپ کا بی پی لو تھا اور شاید ذہنی دباؤ بھی تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے گھر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے رہ رہ کے میری بیٹی کا چہرہ آ رہا تھا۔ میری پھولوں جیسی نازک سی بیٹی کو میں جس حالت میں دیکھ کر آئی تھی، مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے ان بے قدروں کے ہاتھوں میں دے دیا اور کیوں۔ لیکن جب میں اس کے گھر پر پہنچی تو اس کے گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ان گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ عجیب سے لوگ ہیں، اس لیے ان کے گھر میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے، اور وہ مجھے میری بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکے۔ میں ہر طرف سے اندھیرے میں تھی۔ بیٹی کو جس حالت میں دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میں اسے اس شہر میں اکیلے چھوڑ جانے کی حالت میں نہیں تھی۔ لیکن میری بیٹی کہاں تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ پاگلوں کی طرح ہر جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن اتنے بڑے شہر میں بیٹی کو ڈھونڈنا کہاں آسان تھا۔ اس لیے میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنے جیٹھ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، غصہ بھی آیا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو ہماری بیٹی کو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔
لیکن نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس حالت میں بھی ہم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دوسرے ہی دن اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جیٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے میں دوبارہ سے اپنی بیٹی کے شہر پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا گھر کل سے لاک ہے، کہ ان لوگوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں اب یہ سارا معاملہ پولیس کو بتا دینا چاہیے، اس لیے ہم شہر کے تھانے میں چلے گئے۔ جا کے انہیں ساری صورتحال بتائی، اپنے علاقے کے بارے میں بھی بتایا، بلکہ ہمارے علاقے کا SHO میرے جیٹ کا بہت اچھا دوست تھا، اسی لیے اس نے فون کر کے ان سے بات کروائی۔ پولیس والے ایک دوسرے کے جاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے حامی بھر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی جہاں بھی جس حال میں بھی ہوگی ہم ڈھونڈ کے آپ کو دیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں بیٹی کے گھر گئی تھی اور ایک فقیر نے مجھے یہ ساری باتیں کہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی، اس کے شوہر کی، اپنے جیٹ کی، اس کے سسرال والوں کی جتنی بھی تصویریں ہمارے پاس تھی میں نے دے دی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جب میں بیٹی کے گھر گئی تھی تو وہاں 2 لوگ میری بیٹی کو مار رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری بیٹی بہت بری حالت میں تھی اور وہ لوگ اس خاندان کے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ پولیس نے ہمیں تسلی دی، گھر واپس جانے کو کہا اور انہوں نے اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ 2 ہفتے بعد جا کر یہ خبر ملی کہ میری بیٹی کہاں پر ہے۔ پولیس نے وہاں چھاپا مار کر میری بیٹی کو برآمد کیا تو اس کے گھر اور بھی لڑکیاں تھیں۔ جب بیٹی کو تھانے لے جایا گیا تو وہاں پر 5 اور لڑکیاں بھی تھیں اور پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ ان کو بھی میری بیٹی کی طرح اچھے خاندان کا جھانسا دے کر شادی کی گئی تھی۔ شادی کے شروع کے ٹائم جب آنا جانا لگا رہتا تو سب کچھ ٹھیک تھا، بہو کو خاندان میں عزت بھی دی جاتی تھی، لیکن جب آنا جانا کم ہوا تو اصلیت سامنے آئی۔ میری بیٹی کا شوہر اتنا گرا ہوا انسان تھا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ بیڈ روم میں گزارے ہوئے لمحات کی ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے ذریعے اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری ڈگریاں اور ہر چیز اپنے قابو میں کر لی تھی۔ اس کی جاب تو وہ پہلے ہی ختم کروا چکا تھا۔ اب وہ نہ صرف ان کے گھر کی نوکرانی بن کے رہ گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جسم فروشی کا کاروبار بھی کرایا جاتا تھا اور اسے صاف دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر اس نے کسی بھی شخص کو کچھ بتایا یا ذرا بھی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی ساری ویڈیو دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ وہ دن میں تو گھروں میں نوکرانیوں کے طور پہ کام کرتی اور رات کو جسم فروشی کے ڈیرے پر طوائف کے طور پہ کام کرتی۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہاں پر جو 2 لوگ اسے مار رہے تھے وہ اس کوٹھی کے مالک تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ جس کوٹھی میں بھی کام کرتی ہے وہاں سے اس نے چوری کی ہے، اور باقی سبھی لڑکیوں کی کہانی بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔ میری بیٹی نے بتایا کہ جو ہماری سانس ہے وہ بالکل بھی ہماری سانس نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک بہت بڑے گینگ کی مالک ہیں۔ یعنی جو خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں انہیں وہ اپنے ساتھ شامل کرتی ہے اور ان کی ماں بن کے ان کے رشتے کرواتی ہے، باقاعدہ ان کی شادی کرواتی ہے، پھر ان کی بیویوں سے یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک لڑکا بھی اس عورت کا بیٹا نہیں ہے۔ جس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی کروائی گئی تھی اس نے بھی اس کو طلاق دے دی تھی، اور وہ لڑکا ان دنوں کسی اور شہر میں کوئی اور تلاش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ رشتے کروانے والی بھی اصلی نہیں ہے، وہ بھی انہی کے گینگ کا حصہ ہے۔ جو خوبصورت لڑکی دیکھتی ہے جس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوتا یا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو زیادہ چھان بین کروائیں، تو وہ انہی لوگوں کو نظر میں رکھتی ہے، انہیں ایسا رشتہ بتاتی ہے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ میری بیٹی کے اور ساری لڑکیوں کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق اور ان کے دیے ہوئے بیان کے مطابق پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے اور بہت سے لوگ گرفتار ہو چکے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں مل رہے تھے۔ تبھی ایک دن وہ فقیرنی پولیس اسٹیشن آئی اور اس نے اس گینگ کے بارے میں سارے ثبوت پولیس کو مہیا کرا دیے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ لڑکی خود بھی انہی کا شکار تھی اور یہ شاید اس گینگ کا پہلا شکار تھی جو شاید ان کے ہاتھوں سے نکل کے بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے اس کی ویڈیو وائرل کر دی تھی، لیکن یہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر ہی نہیں گئی بلکہ حلیہ بدل کر بھیک مانگنے لگی، اور اس نے ان کے خلاف ہر طرح کے ثبوت جمع کیے ہوئے تھے۔ لیکن اس دوران وہ لوگ 6 اور لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر چکے تھے۔
ثبوت کے بنا پہ ان کو سزا دلوانا تو بہت آسان ہو گیا تھا، لیکن مجھے بھی ساری زندگی کے لیے سزا مل گئی تھی۔ جس حالت میں مجھے میری بیٹی واپس ملی تھی، ویسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور شاید میری ہی غلطی تھی۔ مجھے شادی سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کروانی چاہیے تھی، اور میں نے صرف روپیہ پیسہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی اور اپنی طرف سے بہترین مستقبل کو اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔